ناظرین السلام علیکم. آپ حیا جاوید کے ساتھ جڑ چکے ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں تو وائس آف کشمیر اور کشمیر آن لائن. ناظرین ماہ مبارک اپنے اختتامی لمحات میں اس وقت گزر رہا ہے. 28واں آج ماہ مبارک ہے. 29 یا آخری دن ہوگا یا پھر 30واں دن آخری ہوگا. ابھی اس بارے میں کوئی بحث نہیں کی جا سکتی ہے. البتہ آخری عشرہ جو ہے اپنے آخری لمحات میں گزر رہا ہے. اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ جو لوگ ماہ مبارک کا احترام کر کے پورے روزے مکمل کر چکے ہیں ان سبھی کو ہماری جانب سے مبارکباد ہے. ناظرین آج ایک اہم موضوع ہمارے پاس ہے کہ جو صدقہ فطر ادا کی جاتی ہے عید سے پہلے یہ صدقہ فطر، عید نماز سے پہلے یہ صدقہ فطر ہمیں ادا کرنی ہے. مولانا اعجاز صاحب جو ہمارے یہاں مسجد بلال آبی گزر بنڈ میں امامت کے فرائض انجام دیتے ہیں ہم سے جڑ چکے ہیں. ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہم ان سے بات کریں گے آج اور ان سے وضاحتاً یہ ہم سنیں گے کہ صدقہ فطر کیا ادا کرنی ہے، کن حضرات کو ادا کرنا ہے صدقہ فطر، اور کن وجوہات پر مبنی یہ صدقہ فطر ادا کرنا پڑتا ہے. جیسا آپ کا بہت بہت شکریہ. ہم آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں ہمارے ساتھ آج جڑنے کے لیے. پہلے آپ کا شکریہ. اس کے بعد آپ سے یہی سوال کہ پہلے یہ بتائیے کہ جو صدقہ فطر ادا کی جاتی ہے کب ادا کرنی ہے اور کن حضرات کو کن وجوہات پر مبنی یہ صدقہ فطر ادا کرنی پڑتی ہے. آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. الحمدللہ اس وقت ماہ رمضان کے فیوز و برکات سے ہم امیدوار ہو رہے ہیں. جہاں پر ماہ رمضان اپنا اختتام کی طرف گامزن ہے، عید الفطر کی آمد ہے. شریعت مطہرہ کا ایک باضابطہ قانون ہے کہ جہاں پر ایک مسلمان اپنے لیے خوشی کا اظہار کرے وہاں پر کہا گیا ہے کہ آپ کے جو نادار ہے، غربا ہے، فقراء ہے، خواہ وہ آپ کے ہمسایہ ہوں، اقارب میں ہوں، رشتہ دار میں ہوں، ان کا بھی خیال رکھا جائے. چنانچہ اسلام نے جو دو عیدیں دی ہے، عید الفطر اور عید الاضحیٰ. عید الاضحیٰ میں کہا گیا کہ قربانی کریں. قربانی جہاں پر ہم جانور ذبح کرتے ہیں اس کا حصہ اپنے لیے جو رکھتے ہیں، اور ساتھ میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ غربا میں وہ آپ تقسیم کریں، غربا کو آپ دیں، اقارب میں دیں، تاکہ وہ بھی صحیح معنی میں صحیح طریقے سے عید کر پائیں. تو عید الفطر میں جہاں تک بات ہے، عید الفطر میں کہا گیا ہے کہ آپ جو ہے صدقہ فطر ادا کریں. تو حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صدقہ فطر واجب ہے ہر ایک پر، خواہ وہ بڑا ہو، چھوٹا ہو، مرد ہو، زن ہو، یا غلام ہو یا آزاد ہو، ہر ایک پر صدقہ فطر واجب ہے. ساتھ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صدقہ فطر کو آپ ادا کریں گے عید الفطر کی نماز ادا کرنے سے پہلے عیدگاہ جانے سے پہلے آپ جو ہے صدقہ فطر ادا کریں. اور دوسری حدیث میں یہ کہا گیا ہے کہ صدقہ فطر کے دو فائدے ہیں کہ ایک تو اس میں یہ فائدہ ہے کہ آپ کے روزوں کے اندر جو کوتاہیاں ہوتی ہے، بندہ انسان بشر ہے، اس میں کوتاہیاں ہوتی ہے، جیسے دوسری اعمالوں میں کوتاہیاں ہوتی ہے، نماز میں کوتاہی ہوتی ہے تو سجدہ سہو کرتے ہیں. اسی طرح ہمارے روزوں میں جو کوتاہیاں ہوتی ہے ان کوتاہیوں کا ازالہ جو ہوتا ہے وہ صدقہ فطر سے ہوتا ہے. اس سے ہماری جو روزے ہیں وہ پاک ہو جاتی ہیں، وہ صاف ہو جاتی ہیں. اس میں جو ہم نے کہیں یار خطا کی ہو وہ تو طہرا للصیام من اللغو والرفث، اس طرح کے احادیث میں الفاظ آئے ہیں. اور دوسرا فائدہ اس میں یہ ہے وطعمۃ للمساکین. اس میں جو غربا ہوتے ہیں، مساکین ہوتے ہیں، فقراء ہوتے ہیں، نادار ہوتے ہیں، ان کے لیے کھانے کا بھی انتظام ہوتا ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص اہتمام اس کا رکھا. جہاں پر ہم خود خوشی کریں وہاں پر جو ہے ہمارے جو ہمسایہ ہوں، اقارب میں ہوں، رشتہ دار میں ہوں یا باقی غیر ہوں، فقراء مساکین، ان کا بھی ہم خیال رکھیں. تو جہاں تک آپ کا سوال ہے کہ صدقہ فطر کی مناسبت کس اعتبار سے ہم صدقہ فطر دیں، تو
جس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ فطر کا اعلان کیا تھا تو اس وقت جو ہے جو چیزیں وہاں پر رائج تھی وہاں پہ زیادہ کھجور رائج تھے، کشمش رائج تھے، لہذا اس کے ان چیزوں سے صدقہ فطر ادا کیا جاتا تھا۔ چنانچہ اس دور میں کھجور اور کشمش وغیرہ جو ہے ان کی حیثیت جو ہے قیمت میں آٹے سے جو کم تھی، لیکن آج جو ہے اس کا الٹا ہے، آج اس کا الٹا ہے۔ تو ہمیں کہا گیا ہے کہ جس اعتبار سے آپ چاہیں صدقہ خیرات کریں اور صدقہ فطر ادا کریں، لیکن اس میں جو اکثر یہ دیکھا جاتا ہے سب سے کم قیمت جو ہوگی اسی اعتبار سے دیتے ہیں، حالانکہ یہ حکم نہیں ہے۔ حکم یہ ہے کہ جو چیز غریب کے لیے، مسکین کے لیے جو زیادہ نفع بخش ہو اس چیز کو آپ ادا کریں، اس چیز کو آپ ادا کریں۔ یعنی جہاں پر کہا گیا ہے کہ آپ جنس میں دیں، اگر آپ کو لگے کہ نہیں جنس کی بنسبت نقد سے جو ہے اس مسکین کو جس کو آپ دے رہے ہیں تو اس کو زیادہ فائدہ ہوگا، آپ جو ہے نقد دیں۔ جہاں پر جنس کا آپ کو لگے کہ وہاں پر آپ جنس دے سکتے ہیں۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کوئی شخص جو ہے آپ کو پتہ ہے یہ وہ محتاج بھی ہے، لیکن آپ اس کو نقد دیں گے، آپ کو خدشہ ہوتا ہے کہ میں بھی یہ کہیں اور اس پیسے کو خرچ کریں، صحیح جگہ استعمال نہ کریں، وہاں پر آپ جنس دے سکتے ہیں۔ تو اس میں آپ نے محتاج کا حال بھی دیکھنا ہے، اور ساتھ میں یہ چیز بھی ہے کہ صرف یہ نہیں ہے کہ جو چیز ہم جو ہے آٹے کے حساب سے صدقہ فطر دیں، اس میں جو شریعت نے جو مد رکھے ہیں، کھجور رکھے ہیں، کشمش رکھے ہیں، جو حضرات صاحب حیثیت ہیں، مالدار ہیں، ان کو چاہیے کہ وہ اس اعتبار سے وہ صدقہ فطر ادا کریں، اس سے جو ہے زیادہ فائدہ ہوگا غربا کا۔ مولانا صاحب ایک اہم بات ہے کہ جو آج کل کے معاشرے میں ہم دیکھتے ہیں کہ اکثر بیشتر ایک ریٹ فکس کیا جاتا ہے کہ آج اس سال 65 روپے کے حساب سے ایک شخص کو صدقہ فطر ادا کرنا ہے، یا 50 روپے کے حساب سے جو بھی یہاں پہ موجودہ تقاضا کیا جاتا ہے اسی اعتبار سے۔ لیکن یہ بھی دیکھنا ہے کہ جب عام طور پہ اعلان ہوتا ہے کہ 65 روپے کے حساب سے یا 50 روپے کے حساب سے، جنہیں اللہ تعالیٰ نے مال و دولت دی ہے وہ بھی یہ سمجھتے ہیں کہ شاید ہمیں بھی اب یہی ایک مخصوص رقم جو مولانا صاحب نے ڈکلیئر کر دیا کہ 65 روپے کے حساب سے، کیا ان کے لیے بھی یہی احکامات ہے؟ ہاں، ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ جیسے میں نے کہا ہے کہ دینے والے کو یہ چیز مد نظر رکھنی ہے کہ جس سے جو ہے محتاج کا زیادہ فائدہ ہو، اور جو شخص حیثیت ہو، جس کے اندر حیثیت ہو، صاحبی حیثیت ہو، مالدار ہو، اللہ تعالیٰ نے ان کو دیا ہو، تو اس کو چاہیے کہ وہ جو ہے وہ کشمش کے اعتبار سے دیں، وہ کھجور کے اعتبار سے دیں، اس سے اس کی جو ہے روزے بھی پاک ہوں گے، اور اللہ تبارک و تعالی جو ہے اس کے روزے بھی قبول فرمائیں گے، اور ساتھ میں جو ہے محتاج کا بھی بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ مولانا صاحب کچھ چیزیں کنفیوژن پیدا کر دیتی ہے اکثر بیشتر۔ یہاں پہ کچھ لوگ آتے ہیں، مسجدوں میں آتے ہیں یا چندہ جمع کرتے ہیں، زکوٰۃ وغیرہ کا سلسلہ بھی جاری ہوتا ہے۔ تھوڑا سا وضاحت کریں کہ صدقہ فطر اور زکوٰۃ، اس میں آپسی مطلب زکوٰۃ کی رقم جو ہے وہ صدقہ فطر کے طور پہ استعمال نہیں کی جاتی ہے، اور صدقہ فطر کی رقم زکوٰۃ کے طور پہ استعمال نہیں کی جائے گی، اس کی تھوڑی وضاحت چاہیے۔ ہاں، جہاں تک بات ہے زکوٰۃ کی، زکوٰۃ ایک الگ رقم ہے اور صدقہ فطر الگ رقم ہے۔ زکوٰۃ جو ہے ہم سال بھر کے بعد دیتے ہیں، اس کے الگ شرائط ہے، اور صدقہ فطر جو ہے الگ رقم ہے۔ یہ زکوٰۃ کے علاوہ ایک اور چیز جو شریعت نے ہمارے اوپر جو فرض رکھی ہے، ہمارے اوپر لازم رکھی ہے۔ زکوٰۃ ہم سال کے بعد دیتے ہیں، اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس کیا مال ہے، اس مال میں جن چیزوں پہ زکوٰۃ واجب ہے، مثال کے طور پر آپ کے پاس اگر نقدی مال ہو، مال تجارت ہو، سونا چاندی ہو، ان چیزوں پہ زکوٰۃ واجب ہوتی ہے۔ لیکن صدقہ فطر جو ہے، جیسے میں نے کہا، صدقہ فطر جو ہے اس میں ہماری روزیں جو ہے پاک ہوتی ہیں، روزوں کی صفائی ہوتی ہے، اور ساتھ میں جو شخص محتاج ہو اس کا عید کا خرچہ بھی، اس کا بھی انتظام ہو جاتا ہے۔ صدقہ فطر الگ چیز ہے اور زکوٰۃ الگ چیز ہے۔ تو جہاں پر دینے والا ہو اس کو یہ چیز مینشن کرنی ہے، یہ چیز واضح کرنی ہے، یہ میں جو صدقہ فطر دے رہا ہوں یا زکوٰۃ دے رہا ہوں۔ اور لیکن یہ چیز ہے کہ زکوٰۃ اور صدقہ فطر دونوں کے جو ہے مصارف وہ ایک ہی ہے۔ قرآن نے جہاں پر صدقات کا بیان کیا ہے تو وہاں پر جو ہے ہم جو ہے جن افراد کو آپ کو زکوٰۃ دینی ہے، انہی کو آپ صدقہ فطر بھی دے سکتے ہیں۔ دونوں کے جو ہے مصارف سیم ہیں۔
مولانا صاحب ایک اور سوال کہ صدقہ فطر مطلب گھر میں ایک والدین جو ہے جن کے بچے ابھی کماتے نہیں ہیں، یعنی کہ یہ بھی بات ہے کہ اگر عید سے پہلے کوئی بچہ جنم لے تو اس کا بھی صدقہ فطر والدین کو ادا کرنا پڑتا ہے. اس حیثیت سے تھوڑی سی ہماری پبلک کو رہنمائی کریں. ہاں، صدقہ فطر کا جو حکم آیا ہے کہ عید کی نماز سے پہلے جو بھی موجود ہو، یعنی طلوع فجر سے پہلے اگر بچہ اسی وقت پیدا ہو تو اس کے اوپر بھی جو ہے لازم ہوتا ہے صدقہ فطر. چنانچہ جو اس کا ذمہ دار ہوگا، والد ہوگا، اس پہ ذمہ ہے کہ وہ اپنے بچے کی طرف سے وہ صدقہ فطر ادا کریں. والدین کی طرف سے بھی کر سکتا ہے، جتنے بھی ان کے بچے ہوں گے ان کی طرف سے وہ صدقہ فطر ان کو ادا کرنا ہوگا. ایک اور بات یہ ہے کہ اکثر بیشتر ہم سمجھتے ہیں کہ والدین کی ذمہ داری ہے کہ وہ بچوں کا بھی جو بچے کماتے نہیں ہیں ان کا صدقہ فطر بھی ادا کریں. کیا ایک بچہ جو ہے کیا وہ اپنے والدین کا صدقہ فطر ادا کر سکتا ہے؟ ہاں بالکل، بچہ اپنے والدین کی طرف سے صدقہ فطر ادا کر سکتا ہے ان کو کہہ کے، لیکن لازم نہیں ہے. لازم اگر بچہ بالغ ہو گیا تو والدین پر ذمہ داری نہیں ہے کہ وہ ان کی طرف سے صدقہ فطر ادا کریں. تو ایسے ہی بچے پر بھی ضروری نہیں ہے کہ وہ والدین کا صدقہ فطر ادا کریں، لیکن چاہیے گا کہ وہ جو ہے والدین کا بھی صدقہ فطر ادا کریں، لیکن ان کے ساتھ یہ چیز ڈسکس کریں کہ میں آپ کی طرف سے آپ کا صدقہ دے رہا ہوں. مولانا صاحب اکثر بیشتر جیسا کہ ہم نے کہا کہ مسجدوں میں بھی صدقہ فطر ادا کی جاتی ہے. لوگوں کو معلوم نہیں ہوتا ہے کہ یہ کن تک پہنچانا ہے یہ صدقہ فطر، اور مسجدوں میں دی جاتی ہے. لیکن کیا جو مسجد کے متولی صاحبان ہیں جو یہ رقم لیتے ہیں لوگوں سے صدقہ فطر کے طور پہ، ان کا کتنا لازمی بنتا ہے کہ عید سے پہلے جو یہ رقم ادا کرنی ہے، تو کتنا فرض بنتا ہے کہ لوگ جس اعتبار سے دیتے ہیں ان کے سپرد کرتے ہیں، ان کو معلوم ہے کہ یہ لوگ اپنے فرائض پورا انجام دیں گے. تو ان لوگوں کے لیے کیا پیغام ہے جو یہ صدقہ فطر جمع کرتے ہیں عید سے پہلے کتنا اہم ہے یہ پہنچانا؟ ہاں، بہت اچھا پوائنٹ آپ نے جو مینشن کیا یہاں پہ. جو حضرات بھی صدقہ فطر ادا کرتے ہیں، اس صدقہ فطر کا جیسے میں نے عرض کیا کہ ایک خاص مدعا ہے، مقصد ہے، وہ یہ ہے کہ نادار لوگ، محتاج لوگ وہ بھی خوشی سے عید کر پائیں، ان کی گھر میں بھی شادمانی ہو، خوشیاں ہوں، ان کے بچے بھی صحیح کپڑے پہنے، اچھے کپڑے پہنے، ان کا پہناوا اچھا ہو، ان کا کھانا اچھا ہو. وہ تبھی ہوگا جب جو ہے ہم عید الفطر کی نماز سے پہلے ہم یہ ادا کریں گے. لہذا جو حضرات بھی بیت المال میں جمع کرتے ہوں، خواہ وہ کسی مسجد میں بیت المال ہو یا کمیٹی کے پاس کوئی اکاؤنٹ ہو جس میں صدقہ فطر لیتے ہوں، ان کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ یہ فی الفور نماز عید الفطر کے پہلے جو ہے ان حضرات تک پہنچائیں جو اس کے جو ہے مستحق ہے. بہت ضروری ہے، تبھی اس کا جو ہے فائدہ حاصل ہوگا. سب آخر میں جاتے کچھ نکات جو اہم ہے صدقہ فطر میں. ایک صدقہ فطر کن حضرات کو دینا چاہیے، کب تک دینا ہے اور کس کو دینا ہے، یہ 3 اہم معاملے جو ہے تھوڑا سا اس کی وضاحت چاہیے. صدقہ فطر واجب ہر اس شخص پر ہے جس پر زکوٰۃ واجب ہے، لیکن زکوٰۃ میں جو ہے زائد اموال کو نہیں دیکھا جاتا ہے. زکوٰۃ میں جو چیزیں میں نے مینشن کی ان پر واجب ہوتی ہے، لیکن صدقہ فطر میں دیکھا جاتا ہے اموال زائدہ جو آپ کے پاس ہو، گھر میں جو سامان ہو، اس اعتبار سے بھی صدقہ فطر اس پہ واجب ہو جاتا ہے. دوسری چیز آپ نے کیا بتائی تھی؟ دوسری چیز یہ کب ادا کرنی ہے. ہاں، اور یہ کہ نماز عید الفطر کے ادا کرنے سے پہلے آپ کو ادا کرنے، جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صدقہ فطر واجب ہے ہر ایک پر، خواہ وہ بڑا ہو، چھوٹا ہو، مرد ہو، خاتون ہو، غلام ہو، آزاد ہو. وَأَمَرَ بِهِ أَن تُؤَدَّى قَبْلَ خُرُوجِ النَّاسِ إِلَى الصَّلَاةِ، یہ کہ نماز ادا کرنے سے پہلے عیدگاہ جانے سے پہلے صدقہ فطر کو آپ ادا کریں. تو ناظرین، یہ تھے مولانا اعجاز صاحب جنہوں نے وضاحت کر دی کہ صدقہ فطر کس اعتبار سے ادا کرنی ہے. سب سے کچھ اہم نقطے یہ تھے کہ جو عام یہاں پہ ریٹ مقرر کی جاتی ہے، ایسا نہیں سمجھنا ہے کہ جنہیں اللہ تعالیٰ نے مالی طور پہ بہت کچھ عطا کیا ہے وہ یہ نہ سمجھے کہ
ان پہ بھی وہی ریٹ لاگو ہوتی ہے. وہ دیکھیں کہ کس حیثیت سے، کون سی حیثیت ہے، مالی حیثیت ہے ان کی، اسی اعتبار سے وہ صدقہ فطر ادا کر سکتے ہیں. دوسری سب سے بڑی بات یہ ہے کہ صدقہ فطر جو ہے یہ عید نماز سے پہلے ادا کرنی ہے. وہ اس لیے کہ جس طرح ہم عید مناتے ہیں، جو غریب غربات لوگ ہیں وہ بھی اسی طرح عید منائیں جس طرح ہم مناتے ہیں، تاکہ پکوان وغیرہ جو گھر میں ہوتا ہے ان کے پاس یہ رقم جن کے وہ مستحق ہے عید نماز سے پہلے پہنچ جائے، تاکہ ان کے بچے بھی خوشی عید کریں. یہ کچھ اہم نکات ہے جن پہ ہمیں نظر رکھنی ہے. ہم اکثر بیشتر مسجدوں میں صدقہ فطر ادا کرنے کے لیے جاتے ہیں، لیکن مسجد کے جو ذمہ واران ہیں ان کی یہ ذمہ واری بنتی ہے کہ صدقہ فطر وہ ادا کرے ان اشخاص کو جو مستحق ہے عید نماز سے پہلے. تو سجاد صاحب کا ہم شکریہ ادا کریں گے کہ ہم آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ یہ اعتکاف میں اس وقت تھے، اور اعتکاف میں ہی ہم نے ان کا یہ پروگرام کیا. اللہ تعالیٰ ان کا جو اعتکاف ہے وہ قبول کرے، اور ان کے صدقے سے جو بھی یہاں محلے والے ہیں، جتنی بھی لوکلٹی ہے، ان کے حق میں بھی یہ جو دعا کرے وہ بھی قبول ہو جائے. سجاد بہت شکریہ. جزاک اللہ خیر. آپ کا بھی بہت شکریہ. سجاد صاحب کا ہم شکریہ ادا کریں گے کہ ایسے میں بھی انہوں نے اپنا ٹائم نکال کے ہمارے ساتھ بیٹھے اور آپ تک وہ پورا وضاحت کر دیا کہ صدقہ فطر کیسے اور کن کو ادا کرنی ہے.